الفاتحہ۔ وصلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ العلی العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ العلی العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا۔ آواز ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ وظیفہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آواز کوئی بات کرنا تو کر لیں، وہ چلا لیں. نعم المولا و نعم النصیر حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیب. صلی اللہ. وظیفہ پیر مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا یا عظیم یا عظیم. حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. آپ سب کو وہ تکیہ دے دیں. آپ سب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. من کل ذنب واتوب الیہ. حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. وصلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو الحمدللہ آج مکہ شریف کی مبارک مقدس فضاؤں سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کمال لطف و کرم سے اس عظیم سعادت سے بہرہور کیا ہوا ہے اور ہم اللہ کے نیک بندوں کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی محبت اس عظمت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کا اسے علم ہو جاتا ہے کہ اگر میں فلاں شے سے محبت کرتا ہوں تو اصل میں وہ اس کی عظمت کو جانتا ہے، اور اگر وہ عظمت کو نہ جانے تو کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا دنیا کی ہر شے سے محبت کرنے کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی عظمت کا پتہ ہو. مثلا اگر آپ ماں باپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک آپ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کو ماں کی عظمت کا علم نہ ہو کہ ماں کتنی عظیم چیز ہے اور اس کو اللہ نے کتنے اعلیٰ رتبے دیے ہیں، کتنی اعلیٰ رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ماں کے معاملات حضور کے بارگاہ میں کیسے ہیں، اللہ نے انہیں کس انداز سے دیکھا ہے. اگر آپ باپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک باپ سے بھی پیار نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اس کی عظمت کا پتہ نہ ہو. لہٰذا آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کے اندر اگر آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس شے کی عظمت اس کے دل میں ڈالیں. آپ دیکھیں کہ اس شخص کو اس سے پیار ہو جائے. اور ایسے ہی شیخ کی محبت ہے، شیخ کا پیار ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، اللہ والوں کی الفت ہے، ان کے ساتھ ایک نسبت ہے. تو اس شخص کو کبھی بھی اللہ والوں سے محبت نہیں ہو سکتی جس کے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور وہ کتنی برکتوں والے ہیں، کتنا اللہ نے انہیں نوازا ہوا ہے، کیا کیا اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے. تو نہیں محبت کر سکتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ عظمت کا ذکر کریں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور بتایا کہ میرے شہر میں آنا کتنی بڑی برکت کا سبب ہے. فرمایا کہ جو میرے شہر میں آیا اور اس نے ایک نماز میری مسجد میں جماعت سے ادا کی تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب یہ عظمت ہے جو آپ نے مدینہ کی ہمارے دلوں میں ڈالی. اسی طرح آپ نے صحابہ کی عظمت دل میں ڈالی، قرآن کی عظمت دل میں ڈالی، آپ نے نماز کی عظمت کا ذکر کیا. تو المختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا اصل میں مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ
ہمیشہ عظمتوں کو اپنے سامنے رکھا کریں. آپ اگر عظمتوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو ہر رشتہ پیارا لگے گا. ہر رشتے کے اندر آپ کو ایک اچھائی ہی نظر آئے گی. ہر شخص کے اندر آپ کو اچھا ہی نظر آئے گا. مثلا دیکھو نا، ایک انسان ہی ہے، اگر عام انسان ہے اور وہ اس کی کوئی آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کون ہے وہ، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ انسان ہے. اور ایک انسان کی عظمت کیا ہے؟ انسان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک بندے کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا، کیا بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی دنیا میں نہیں پلایا. میں تیرے قریب پیاسا تھا، تو مجھے پانی پلا دیتا. تو وہ بندہ کہے گا، مولا تو پیاس سے پاک ہے، تو پیاسا ہوتا نہیں، تو میں تجھے کیسے پانی پلاتا. پھر عرض کیا کہ مولا میں کس طرح یہ عمل کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے میں تیرے قریب بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو وہ شخص کہنے لگا، مولا تو بھوک سے بھی پاک. پھر فرمایا کہ میں تیرے قریب بے لباس تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا. تو فرمایا مولا تو لباس سے بھی پاک ہے. تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ تیرے قریب ایک بندہ تھا، وہ اگر پیاسا تھا تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسا جیسے تو نے مجھے پانی پلا. تیرے قریب ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا، تو اسے روٹی دے دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے روٹی دی. تیرے قریب ایک بندہ تھا جو بے لباس تھا، اس کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے، تو اسے کپڑے دے دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کپڑے پہنا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کی بھی عظمت اگر دل میں ہو تو آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. تو ایسے دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اگر آپ اس کی عظمت دل میں رکھیں گے تبھی آپ اس سے پیار کر پائیں گے. لہذا ہمیشہ اپنے رشتوں کو عظمتوں سے جانیں. ابھی ہم جن بزرگوں کا کلام پڑھنے لگے ہیں، اگر ہمارے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے اور ہم ان کی عظمت کو جانتے ہی نہیں کہ یہ کون شخص ہے، تو آپ کے لیے یہ لفظ ہیں، صرف چند ایک الفاظ ہوں گے اور آپ سن کے اس کو چھوڑ دیں گے. کچھ ہی دنوں میں آپ کو تصوف بور لگنے لگے گا اور آپ کو کہیں گے، یار یہ کیا الفاظ کی گمن گیری ہے. لیکن جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے اسے ایک ایک لفظ سونے جیسا لگے گا، اس کو ایک ایک لفظ موتیوں جیسا لگے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے دوبارہ موقع ملے میں پھر ان لفظوں کو پڑھوں جو اتنے برگزیدہ شخص کی زبان سے نکلے. اور اتنے برگزیدہ شخص نے وہ الفاظ کہے کہ آج کتنے 100 سال ہو گئے اور ابھی تک لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. الحمدللہ ابھی ہم حج کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اگر حج کی عظمت ہی دل میں نہیں اور آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ حج کیا ہوتا ہے اور حج کی عظمتیں کیا ہیں، حج والے کو ملتا کیا ہے، حج کو اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے، تو بے شک آپ جا کے مقام عرفات میں اپنا گھر بھی بنا لیں تو بھی آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. اور آپ کعبہ شریف کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ بھی لیں تو بھی آپ کو کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں عظمت نہیں. اس عظمت کو جانیے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی. مثلا عرض کر دیتا ہوں، ایک حاجی کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک سانس کے عوض اسے 1000 نیکیاں دیتا ہے. اور پھر فرمایا جب کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے تو کعبہ اسے محبت سے دیکھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب کوئی طواف کرتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم 1500 نیکیوں کا ہوتا ہے. لہٰذا جتنا لمبا طواف کرے گا اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ حاجی کی عبادت وزنی ہوتی ہے کیونکہ وہ مشکل عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ مشکل کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کیلکولیٹر نہیں ہوگا، وہاں ترازو لگایا جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اعمال تولے جائیں گے کیونکہ ان کے وزن ہوں گے. اور وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے کسی عمل میں؟ جب وہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ مشکل نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں ہوگا. ہاں ایک حدیث حضور اسلام کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 کلمے ایسے ہیں جو ویسے بڑے ہلکے ہیں لیکن جب اسے پڑھا جائے گا تو وہ میزان پہ یعنی ترازو پہ بڑے بھاری ہو جائیں گے، بھاری ہوں گے. فرمایا حضور وہ کون سے؟ فرمایا وہ سبحان اللہ ہے، وہ الحمدللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے. تو لہٰذا یہ الفاظ حضور کی حدیث میں آئے جو بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن ان کو حضور نے وزنی فرمایا. لیکن باقی اعمال زندگی میں جب بھی آپ کریں تو یاد رکھیں جب وہ مشکل ہو جائیں گے تو وہ وزنی ہوں گے، ورنہ وہ ایک سادہ سا عمل ہوگا. تو لہٰذا حج ایک مشکل عبادت ہے، اس کی عظمت کو سمجھا جائے، اس کے معاملات کو جانا جائے اور اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کی جائے. الحمدللہ میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی کہ ہمارے دلوں میں ایک دفعہ پھر عظمتوں کے اللہ مینار کھڑے کرے
ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہماری نسبتوں کے بارے میں. ابھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں سے شیئر کیا. اپنی نسبت کی عظمت کو پہچانیں کہ آپ کس کی نسبت کے اندر ہیں، آپ کون ہیں. آپ نقش بند طریقت کے اندر ہیں. آپ نقش بند طریقت کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ کون لوگوں کی عظمت ہے، کن لوگوں کے ساتھ یہ جڑی ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو جانا جائے، بار بار جانا جائے. اللہ تو اس بات کو اس لیے کیا گیا تاکہ ذہن تازہ رہے اور یہ عظمتیں ہمارے دل میں اللہ دوبارہ سے اجاگر فرمائے. مکہ شریف کے ان پربہار لمحوں میں آپ کے لیے بڑی دعائیں ہو رہی ہیں اور ہمارا یہ ہر لمحہ آپ کے نام ہے. ابھی میں نے رات جو عمرہ کیا وہ آپ سب کی طرف سے کیا اور آپ سب کو اس کی اصال ثواب کیا گیا. آپ کی کے نامہ اعمال میں دعا کی گئی کہ یہ عمرہ درج کیا جائے، کیونکہ مجھے آپ کی عظمتوں کا علم ہے. میں آپ کی عظمتیں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جو نیکی کی راہ پہ چل رہے ہو، نیکی کے راستے پہ مسافر ہو، آپ کی کتنی عظمت ہے. تو اللہ آپ سب کو برکت دے. آج جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ اگلا موضوع جو مکتوب نمبر 2 کے اندر جاری تھا، بقا کے حوالے سے گفتگو پچھلے درس میں مکمل کر دی گئی اور بقاء البقا کے حوالے سے کچھ گفتگو رہ گئی ہے. وہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اس پہ بھی ہم دوبارہ سے کلام کریں گے. آج انشاءاللہ بہت اہم موضوع جو اسی مکتوب میں آگے آ رہا ہے وہ ہے سکر اور سہو. لیکن یہ لازم ہے کہ ایک سالک جب ذکر کرتا ہے اور اس کو اپنے شیخ کے ساتھ نسبت ملی ہوتی ہے اور اس کا شیخ اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو لازم ہے کہ اس کی حالت بدلے گی. یہ حالت کا بدلنا لازم ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. جیسے آپ ایک سفر جب کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی، کبھی گرم آئے گی، کبھی گرمی لگے گی، کبھی سردی لگے گی، کبھی آپ چھاؤں میں آئیں گے، کبھی دھوپ میں آئیں گے. بھائی سفر جو ہو رہا ہے، بھائی سفر ہو رہا ہے نا، تو اس میں ابھی ایک جیسی حالت تو نہیں رہ سکے گی. کبھی آپ کسی دریا کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، کبھی آپ پہاڑوں سے گزر رہے ہوں گے، کبھی آپ خشکی پہ چل رہے ہوں گے، کبھی صحرا آئے گا. تو حالتیں بدلتی ہیں سفر کے دوران. تو ایسے ہی یہ جو آپ کی طریقت کا سفر ہے، اس میں بھی آپ کی حالت کا بدلنا ایک لازم چیز ہے. ہر صورت حالت بدلے گی. اگر آپ طریقت کے مسافر ہیں اور آپ واقعی اپنے شیخ کے ساتھ، وظائف کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی حالت نہ بدلے. تو حالت تو بدلنی ہی بدلنی ہے. موڈ بدلے گا، صبح کچھ ہوگا، شام کچھ ہوگا، دوپہر کچھ ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ حالات بدلیں گے. کبھی لوگ بہت اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، کبھی لوگ اچھے نہیں لگیں گے. کبھی آپ ذرا اپنی طبیعت کے اندر تلخی محسوس کریں گے، کبھی طبیعت کے اندر بڑی شگفتگی ہوگی، کبھی بہت ٹھنڈک کا احساس ہوگا، کبھی بہت گرمی لگے گی دل میں. تو یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. تو اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ جو آپ نے لکھی. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں سکر اور سہو میں، آپ فرماتے ہیں قلب پر کسی وارد قوی کا غلبہ ہو جانے سے غیبت طاری ہو جانا. نوٹ کیجیے، قلب پر کسی وارد قوی کا غلبہ ہو جانے سے غیبت طاری ہو جانا سکر ہے. اور غیبت کے بعد کسی وارد قوی کے سبب احساس کا واپس آ جانا سہو ہے. پھر سنیے، قلب پر کسی وارد قوی کا غلبہ ہو جانے سے غیبت طاری ہو جانا سکر ہے. اور غیبت کے بعد کسی وارد قوی کے سبب احساس کا واپس آ جانا سہو ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لازم ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی حالت بدلتی ہے. اور یہ بلکہ یہ جو ہمارا قلب ہے، لفظ قلب کا معنی بھی اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا، جس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. اردو میں اسے ہم دل کہتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ بدلنے والا. تو یہ بدلتا رہتا ہے، آپ اس کو ایک حالت میں نہیں رکھ سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں بے وقوفی کر جاتے ہیں، ساری زندگی اسی پہ رہتے ہیں. یار مجھے ہر وقت یہ بے چینیاں کیوں ہیں؟ بھئی یہ ہوتا رہتا ہے. بھئی قلب جو ہے
وہ رہے گا، کبھی کچھ حالت ہوگی کبھی کچھ ہوگی. یہ بنایا ہی اس طرح گیا ہے، اسی لیے اس کو چین نہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ ہر وقت پھڑکتا رہتا ہے، ہر وقت یہ ہلے گا، آپ اسے روک نہیں سکیں گے. آپ چاہیں کہ آپ کا پورا جسم سٹل رہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ آنکھوں کو بند کر لیں، کانوں کو بالکل آپ کسی روئی کے ساتھ بند کر لیں، ناک بند کر لیں، سارا کچھ ہو سکتا. دل کو آپ روک نہیں سکیں گے آپ، کیونکہ یہ قلب ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہی ایسے. تو اس حقیقت کو جانا جائے کہ یہ موڈ کے چینج ہونا، موڈ کا بدلنا، یہ نیچر کے اندر، یہ قلب ہے، بدلتا رہتا ہے ہر وقت. بلکہ حضور اسلام نے اپنی حدیث میں فرمایا مومن کا قلب اللہ کی انگلیوں میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا ہے. تو اللہ بھی اپنے بندے کے ساتھ کبھی وہ خود دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس وقت بہت خوش ہے کہ غلطی نہ کر بیٹھے، اللہ اس پہ غم ڈال دیتا ہے. کبھی دیکھتا ہے میرا بندہ بہت غمگین ہو گیا، تو اب اس کا دل اللہ کی انگلیوں میں ہے نا، تو فوراً اس کو بدلتا ہے، اللہ خوشی دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی انگلیوں میں ہے، لہٰذا ہر وقت وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی حالت کو بدلتا رہے گا. تو اس راز کو سمجھا جائے، یوں ہی اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، نہ ہوا کریں. یہ چیزیں آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنی ہیں، آخری لمحے تک اسی طرح رہے گا، دل بدلتا رہتا ہے. تو اسی طرح جب ظاہرہ سالک ذکر کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہت زیادہ ذکر کی برکت آتی ہے، بہت زیادہ ذکر کی برکت آتی ہے. اور ظاہر ہے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنے بندے سے جب بہت ایک دم ٹوٹ کے پیار کرتا ہے تو وہ زیادہ بھی دے دیتا ہے اسے. جس طرح ماں ویسے ریگولر پیار کر رہی ہوتی ہے بچوں کو، لیکن کبھی کبھی وہ کیا کرتی ہے، وہ لپٹا لیتی ہے اور اسے چومنا شروع کر دیتی ہے بچوں کو. مسلسل چومتی ہے، ادھر سے چومتی ہے، ادھر سے چومتی ہے، ماتھا چومتی ہے. ویسے تو پورا دن ہی پیار ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک دم سے پیار آتا ہے. ایسی اللہ بھی تو ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بھی اپنے بندے سے کبھی کبھی بہت زیادہ پیار کر لیتا ہے. جب وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں وارد قوی. جو بھی میں نے بولا، قلب پر کسی وارد قوی کا غلبہ ہو جانے سے. یہ وارد قوی جو لفظ بولا گیا، میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک دم اللہ جب بڑی محبت فرماتا ہے کسی بندے سے تو ظاہر ہے وہ ایک پیار ہے، محبت. اب اس سے انسان کی طبیعت میں تھوڑا سا اس پیار کی وجہ سے غلبہ آتا ہے ایک، اور اسے کہتے ہیں غیبت ہو جانا. تھوڑی دیر کے لیے اسے ہر شے بھول جاتی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور وہ ایسے فیل کرتا ہے جیسے مطلب بالکل ایک خالی کاغذ سا وہ ہو گیا، یاد کچھ نہیں رہتا. جیسے دیکھیں نا، اس کی مثال دنیا میں بھی تو ہے کہ آپ جب ایک دم کوئی بہت حسین نظارہ دیکھیں، آپ کسی سفر میں ہیں تو سامنے ایک بہت خوبصورت آبشار آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہر شے بھول جائے گی. بلکہ آپ ابھی کعبہ شریف جائیں، کعبہ شریف پہ نظر پڑتی ہے آپ کو ہر شے بھول جاتی ہے. آپ گنبد خضرا کو دیکھیں، ہر چیز بھول جاتی ہے. تو یہ جو ایک دم وارد قوی آتی ہے اور اس سے آپ کے اندر غیبت یعنی غائب ہو جاتا ہے، آدمی غائب ہو جاتا ہے، اسے سکر کہا جاتا ہے. کہ انسان کی طبیعت میں ایک سکریہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو تصوف کے اندر سکر کا لفظ بول کے کہا گیا. اور یہ اللہ کی کمال محبت کی علامت ہے کہ وہ بندے کو اپنے قریب جب کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، حواس اس کے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو وہ خلق سے بے خبر ہو جاتا ہے. اور اس کو جو ہے نا ایسے جیسے ہر وقت پھر اللہ ہی کی یاد، ایک عجیب سا اس کے اندر اوپر ایک معاملہ طاری رہتا ہے. اسے سکر کہا جاتا ہے. تو اس پہ اب یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ حالت جو حواس کے معطل ہونے کی ہے، بزرگوں کے اندر یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اور جب وہ کسی بچے کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ سکریہ کیفیت میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی محبت فرمائی ہے، اور اب یہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس سے اچھی حالت ہی آئے گی. کیونکہ جب شکر میں کچھ آتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ آگے صحب میں جائے گا. وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. تو شکر کی وجہ سے وہ جو غیبت طاری ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حواس معطل ہو گئے اور آپ تھوڑا ایک اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھے کچھ بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا، اور باتوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے، بے ترتیب سی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ نماز میں مزہ فیل نہیں کر رہے، قرآن میں بھی مزہ نہیں آ رہا. اب آپ کو یہاں تک کہ
شیخ کی مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو بھی آپ کو مزہ نہیں آ رہا، تو یہ اصل میں آپ کے حواس معطل ہوئے ہیں۔ یہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو کرم اور فضل آیا تھا اب وہ آپ کے حواس معطل کر چکا ہے، اور لہٰذا وہ چیزیں فیل ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے اس کو شکر کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے ایسی حالت میں ضرور جاتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات سن لی ہے، اور جو مجھے یہ سن رہا ہے، جو اس بات کو مجھ سے سن رہا ہے آج، وہ ابھی سمجھ لے کہ جب بھی ایسی حالت ہو تو وہ اپنے آپ کو خود جج کرے، خود جج کرے، کسی سے نہ پوچھے، کسی سے بات کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا، خود جج کرے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ نماز کا مزہ ختم ہو گیا، یہ قرآن کا مزہ جاتا رہا، یہ میں ذکر کرتا ہوں فیلنگ کوئی نہیں آتی، یہ میں مسلسل جو ہے وہ دروشی پڑھ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ پریشان نہ ہو، وہ ایک اچھی حالت میں آیا ہوا ہے، اسے شکر کہا جاتا ہے، یہ ایک اچھی حالت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حواس معطل کر دیے گئے ہیں تاکہ اگلی کیفیت جب آپ کو دی جائے تو آپ کو محسوس ہو کہ مجھے اگلی کیفیت مل گئی، ورنہ اگلی کیفیت محسوس ہی نہ ہو۔ بھئی دیکھیں نا، ایک بندہ گرمی سے اے سی میں آیا ہے تو فیل تو ہوگا نا کہ اب میں اے سی میں آ گیا ہوں، اگر وہ گرمی میں ہی آ جائے تو اس کو فیلنگ ہی نہ آئے، تو ایسے فیلنگ کروانے کے لیے درمیان میں وہ وقفہ دیا جاتا ہے، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ سب صوفیاء جو ہیں وہ چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ذکر کے معاملات وہ سمجھ نہیں پاتے، تو پھر غلطی کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت صاحب کے اندر کچھ نہیں رہا، اور دیکھیں جی میرے سلسلے میں کچھ نہیں ہے، یہ تو صفر ہے، مجھے تو فیل ہی کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو آنسو بھی نہیں آتے، مجھے تو کوئی شے فیل نہیں ہوتی۔ بھئی یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، یہ تو راستے کی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ تیرے اندر اس وقت شکر کی کیفیت اتری ہوئی ہے، تو نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے، تو یہ لازم اپنے آپ کو جج کیجیے۔ اس پہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو آپ کو بہت کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایسی حالت ملے تو ایک کام ضرور کریں کہ اپنے شیخ کی مجلس کو اب ہر صورت اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے تمہاری یہ حالت بدل سکے گی، ورنہ ہو سکتا ہے یہ شکر اتنا لمبا ہو جائے کہ یہ کئی ماہ تک چلا جائے، کئی سال تک چلا جائے، تو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا اس کے لیے اپنے شیخ کی مجلس میں ضرور جائیں، بیٹھیں، ان کی زیارت کریں، ان کے قریب ہوں، تاکہ وہ جو حالت ہے وہ بدلے۔ اور ابھی میں آگے شکر پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیوں بدلے گی حالت، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جب بھی ایسا ہو تو اپنے شیخ کی مجلس کو ضرور اٹینڈ کرنا ہے، اس میں جائیں، بیٹھیں، حالانکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، دل بالکل نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہے گا، کیوں؟ وہ وہیں سے تو بھاگ رہا ہے، وہ تنگی سی آ گئی ہے دل کے اوپر ایک غبار چھا گیا ہے، اس غبار کی وجہ سے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ آنکھیں چندھیا گئی ہیں، کان سمجھ لیں کہ اپنا کام چھوڑ گئے ہیں، دل جو ہے وہ بھی اپنا کام فنکشن نہیں وہ پوری طرح کر پا رہا، تو لہٰذا اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو نہ چھوڑے جہاں سے یہ برکت اسے ملی، وہاں ضرور جائے۔ تو لہذا شکر میں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگی جائے، اور دوسرا اس میں جو کام کیا جائے وہ کثرت استغفار ہے، استغفار پڑھی جائے کہ مولا مجھے معاف کیا جائے اور جلدی مجھے اس سے نکال دیا جائے، جلدی مجھے اس سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ حالت بعض اوقات انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا وہ ایسی کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے، منہ سے ایسے جملے بول بیٹھتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے وہ جملے اس کا پھر پیچھا کرتے ہیں، اور وہ لفظ سے کبھی پھر اس کو جان نہیں چھوڑتے، کیونکہ آپ نے شکر کے اندر وہ الفاظ بولے۔ تو ایسا ہوا ہے صوفیاء کے ساتھ، بہت سارے صوفیاء نے ایسے الفاظ بول دیے ہیں کہ جو شکریہ کلمات تھے، اور بعد میں انہوں نے اس پہ توبہ بھی کی ہے، اور وہ شکر کی حالت میں بول دیے گئے، تو انہوں نے اس پہ بعد میں توبہ بھی فرمائی۔ جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ الفاظ مشہور ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ کتابوں میں بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، قدمی علی رقبۃ کل ولی، میرا قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے لیے ایک جملہ بولا تھا، بعد میں آپ نے اس پہ توبہ بھی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے میرے منہ سے نکلا ہے، اور توبہ بھی فرمائی، لیکن اس پہ وہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان ایسی بات کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جملے مشہور ہیں کہ
کہ آپ جب ذکر کی اعلیٰ کیفیات میں جاتے تو اس وقت آپ نے یہ جملے اپنی زبان سے بولے تھے کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں ہی سبحان ہوں، میری شان سے بڑی کس کی شان. تو یہ آپ نے اپنے لیے کہا. بعد میں توبہ بھی فرمائی کہ مجھ سے یہ مناسب نہیں تھا یہ الفاظ بولنا. تو ایسے الفاظ جب آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں تو بعض اوقات بزرگوں کے ہوئے ہیں ایسے معاملات، کچھ خوابیں انہوں نے ڈسکس کر دیں، وہ شکریہ کیفیت میں تھے، خوابوں کو بتا دیا، اب وہ اس خوابیں گلے پڑ گئیں. تو ایسا کبھی نہ کریں. شکر ہو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ میری حالت میں اس وقت شکریہ انداز آ گیا، کچھ سمجھ نہیں مجھے آ رہی میں کیا کروں. اس وقت چپ ہو جائیں، خاموش رہیں، تاکہ کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہ نکل سکے جو آپ کو کل کو پچھتاوا اور آپ کو تکلیف کا سبب بنے. اس پہ یہ بات ذہن نشین کریں. استغفار پڑھیں کثرت سے تاکہ جلدی وہ شکریہ حالت آپ سے جدا ہو جائے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کیوں آتی ہے تو یہ فضول سوال ہے، یہ آتی ہے، آنا چاہیے، آنی ہوتی ہے. اور طریقت راستہ ہی بڑی ایسی پرپیچ وادی کا ہے جس میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے ضرور آتی ہیں. اللہ. پھر اس میں ایک اور چیز بڑی خاص ہے شکر کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی حالت آ جائے تو ضرور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کثرت سے جو ہے وہ اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ضرور ملاقات کی جائے، کیونکہ آپ کو پیر بھائیوں سے ہی نفرت کا انداز فیل ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ میں نہ ہی ملوں کسی سے. یہ بھی شکر کا ایک بہت بڑا انداز ہے کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی میرے پاس نہ آئے، مجھے سب برے لگتے. نہیں، ان کے ساتھ ضرور ملیں تاکہ وہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں اور آپ کو وہ اچھی بات سمجھائیں اور آپ کو سمجھائیں کہ یہ میرا دوست جو ہے اس وقت شکر میں ہے، لہذا وہ بھی سمجھے اس بات کو. شیخ بھی جانتا ہے اور شیخ جب سمجھتا ہے جب کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی بچی ایسے معاملات میں جاتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس وقت شکر میں، لہذا اسے بڑے پیار سے ڈیل کرتا ہے، بڑے پیار سے ڈیل کرتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت یہ شکر میں چلی گئی، لہٰذا ابھی اس کی حالت کچھ ہی دیر میں بدل جائے گی، کچھ ہی عرصے میں بدل جائے گی، تو لہٰذا اس کو وہ ڈانٹتا نہیں ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ اچھے انداز میں پیش آتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی ذرا حالت ایسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی. جیسے دیکھیں نا، مریض اگر چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے تو ڈاکٹر تو نہیں چیخے گا نا، ڈاکٹر تو نہیں نا اس کو گالیاں دے گا، ڈاکٹر کہے گا کوئی بات نہیں، بیٹھو تم، میں تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں. مریض چیخ رہا ہے، مریض آگے سے بعض گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مریض بعض ڈاکٹر کو بھی مکے مار دیتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی ٹانگیں مارتے ہیں. اس کو ڈاکٹر کیا مطلب بھاگ جائے گا اٹھ کے؟ نہیں، ڈاکٹر کہے گا کوئی بات نہیں، مریض آدمی ہے، مجھے پتہ ہے اس کی تکلیف ہے، لہٰذا وہ پھر اس کو بڑے پیار سے ڈیل. شیخ بھی اسی طرح کرتا ہے، جب وہ کسی میں شکر دیکھتا ہے تو وہ اس کو بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، یہ ٹریننگ کا ایک انداز ہے جو اس کے اندر آیا ہوا ہے. اب جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اور کرم اللہ کا شامل حال ہو تو اگلا جملہ سنیے. غیبت کے بعد کسی وارد قوی کے سبب احساس کا واپس آ جانا صحب ہے. پہلے وہ غیبت طاری ہوئی تھی، پھر اسی طرح ہوا، اللہ نے دوبارہ کرم فرمایا، وہ ذکر کرتا رہا، شیخ کی مجلس میں آتا رہا، اس نے اپنے آپ کو آنا جانا نہیں چھوڑا، وہ لگا رہا اور اس نے اپنے اس تر کو نہیں چھوڑا. استغفار. اللہ کو پھر اس پہ پیار آیا. اب وہ پھر پیار آیا، دوبارہ سے وہی معاملہ بنا، ایک دوبارہ وارد قوی اس کے اوپر آ گئی. اب پھر وارد قوی آئی ہے نا، اب کیا ہوگا؟ پہلی وارد قوی سے غیبت آئی تھی، اس وارد قوی سے احساس واپس آ جائے گا اور اسے صاحب کہا جائے گا اور وہ صوفی اپنے اصل حالت میں واپس آئے گا اور اس کی طبیعت میں فریشنس ہوگی، محبت ہوگی، آنسو ہوں گے، درد ہوگا، ایک اللہ کی طرف وارفتگی ہوگی، رسول سے پیار ہوگا، اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت پیدا ہو جائے گی، پیر بھائی بھی اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، قرآن بھی اچھا لگے گا، نماز بھی اچھی لگے گی، نیکی کرنا اچھا لگے گا. ہر وقت ایک اندر ہی اندر پر بہار، خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں. یہ انداز ہوگا، موڈ اچھا ہو جائے گا، ہر ایک اچھا لگے گا، ہر ایک کے ساتھ پیار، ہر ایک کے ساتھ محبت، اور بڑا ایک وہ کسی کی بات کو مائنڈ نہیں کرے گا. کوئی بات نہیں یار، اگر کوئی برائی کوئی اس کے ساتھ کر گیا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر، کوئی بات نہیں، پھر کیا، بڑی ایزی طبیعت ہو جائے گی. یہ بڑا پیارا
بڑا ہی پیارا تصور ہے، بڑا پیارا مزیدار معاملہ ہے جسے صحو کہتے ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحو میں رکھے، اللہ ہمیں اسی کیفیت میں رکھے، ورنہ نمازوں کے مزے ختم، قرآن کے مزے ختم، طواف کے مزے ختم. کیوں آپ شکر میں کیا کریں؟ صحو میں ہیں آپ، کہیں بھی بیٹھے ہیں کعبے کے مزے آ رہے ہیں، رسول خدا کے مزے آ رہے ہیں، گنبد خضرا کے مزے، آپ کہیں بیٹھے آپ ہزاروں میل دور ہیں اور حضور کی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ شکر ہے، یہ شکر سے صحو میں آ گئے. اب آپ صحو میں، یہ طبیعت کی شگفتگی ہے، یہ طبیعت کا بانک پن ہے، یہ طبیعت کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ والوں کا تحفہ ہے جسے صحو کہا جاتا ہے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دیجیے. اللہ سعادت دے، اور یہ عظیم برکت اور کرم جو اللہ نے دیا ہے اللہ اس کو عطا فرمائے. اب اس میں یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی صوفی صحو میں آئے تو اب اس میں بھی احتیاط لازم ہے. جب وہ صحو میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو بڑا شگفتہ فیل کرے، بڑی اچھی طبیعت ہو، تو اب بھی وہ ڈینگیاں مارنے سے گریز کرے. ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ اچھی طبیعت ہے، بڑا اچھا معاملہ ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی بڑی ایسی بات منہ سے نکال دے جو مناسب نہیں تھی. اب اس وقت بھی عاجزی کا دامن تھام کے رکھنا، یہی کمال ہے. یہ ہے ٹریننگ کا اصل معاملہ، کہ صحو میں بھی آپ نے اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو اسی طرح باندھ کے رکھنا ہوتا ہے. حالانکہ آپ چاہیں تو ابھی کچھ بولیں، اللہ وہ کر دے، ابھی آپ کچھ بات کریں، اللہ پوری کر دے، لیکن آپ پھر بھی صحو میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور آپ ایزی رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں. اگر ایسا ہو گیا، کیونکہ یہ پتہ ہوتا ہے کل کو پھر شکر آنے والا ہے، کچھ ہی دنوں میں میری حالت پھر بدلے گی. تو اگر ابھی میں نے یہ بات کچھ کر دی اور ابھی میں صحو میں ہوں، کچھ ہی دنوں میں پھر شکر آئے گا، لہذا حالت وہ اور ہو جائے گی اور پھر اس پہ شرمندگی ہوگی، یہ میں نے کیوں کہہ دیا. لہذا صحو میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اور اپنی طبیعت میں وہ چیز نہیں آنے دینی کہ اب لگتا ہے کہ جیسے میں مطلب اب مجھ پہ کبھی بیماری آنی نہیں ہے، کبھی مجھ پہ شکر آنا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد دوبارہ کچھ ہوگا، پھر شکر آئے. اللہ. اچھا، یہ بات بڑی ضروری ہے کہ شکر اولیاء کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی شکر کا مطلب ہے کہ ابھی آپ ولیوں کے فیض سے مستفید کیے جا رہے ہیں، اولیاء کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں. صحو انبیاء کے مرتبے سے تعلق رکھتا ہے. جب کوئی صوفی صحو میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نبیوں کا فیض دیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کبھی بھی اپنے موڈ کو آف نہیں ہونے دیتا. نبیوں کے موڈ آف نہیں ہوتے، نبیوں کے موڈ بدلتے نہیں، کیونکہ انبیاء ہوتے ہیں. لہذا نبیوں کے اندر اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ اگر وہ بھی اپنے موڈ کے ساتھ چلیں تو پھر تو کام ہی نہ کر پائیں. وہ اپنی زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صحو میں رہتے ہیں، شکر میں کبھی نہیں آتے. جو صوفی صحو میں زیادہ رہتا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ اسے نبیوں کا فیض دے رہا ہے، وہ انبیاء کے فیض سے برکت لے رہا ہے. اور جو شکر میں آتا جاتا ہے، شکر میں جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر شکر، پھر شکر، پھر شکر، پھر صحو، پھر شکر، سمجھ لیں کہ یہ ولیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اللہ نے سے اولیاء کا فیض جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بڑی اہم بات ہے جو میں چاہتا تھا کرنا اور میں اس پہ آپ کو لے آیا، صحو والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین پھیلانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی طبیعتیں اللہ کے کنٹرول میں چلی جاتی ہیں. یہ شکر میں نہیں جاتے، انہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا. اگر جاتے ہیں 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، بڑا لمبا شکر ہو جائے گا نا تو 5 سیکنڈ، اس سے زیادہ یہ نہیں جاتے. جاتے ضرور ہیں لیکن چونکہ انسان ہے نا، نبی نہیں، اور نبیوں کے انداز اور ہیں، تو یہ اس طرح سے نہیں. تھوڑا سا آئے گا لیکن ختم ہوگا، ساتھ ہی اللہ صحو میں لے آئے گا. طبیعت اسی طرح شگفتہ رہے گی، پیار رہے گا، محبت رہے گی. دین پھیلانے والے اور اللہ کے دین کو اٹھانے والے شکر میں نہیں جاتے، اس لیے کہ انہوں نے ذمہ داری دینی ہوتی ہے. یہ اگر اپنے موڈ پہ چلے جائیں، آج میرا سر درد ہو رہا ہے، آج میرے کمر میں درد ہے، آج میں فلاں جگہ مہمان ہوں، آج میں مکہ بیٹھا ہوں، آج میں رہنے دیتا ہوں، نہیں، یہ اپنی طبیعت پہ نہیں چلیں.
ان کی طبیعتیں اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لہذا اللہ ان سے کام لیتا ہے، اور جب اللہ کام لیتا ہے تو اللہ کسی جاہل سے، کسی ایسے شخص سے جس کے حواس ہی معطل ہوئے ہوئے ہیں، اس سے کیسے کام لے گا؟ تو حواس معطل ہو جانے سے اور اس طرح کے انداز ہو جانے سے تو آپ دین کی بات کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ ایسا نہیں ہونے دیتا۔ ان لوگوں کو صحب میں رکھا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے انداز ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انہیں کسی بھی وقت ملیں، کسی بھی وقت آپ ان کے ساتھ بات کریں، آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی بھی شخص سے نہ بور ہوتے ہیں، نہ کسی شخص کو یہ ہرٹ کرتے ہیں، نہ کسی شخص کے لیے یہ دل تنگ کریں گے، نہ یہ اس کی کسی بات سے تکلیف میں آئیں گے، یہ محبت ہی کریں گے۔ کیوں؟ صحب میں رہتے ہیں۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو الحمدللہ اس نیک راستے پہ چل رہے ہیں، اور اللہ انہیں یہ سعادت دے رہا ہے کہ وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، انہیں مبارک ہو، وہ شکر میں نہیں جاتے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ شکریہ معاملات ملتے رہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ دین پھیلانے والوں میں سے ابھی نہیں ہیں، وہ ابھی بھی دین ان سے پھیل نہیں رہا، ان سے دین کی برکتیں آگے جا نہیں رہی۔ جس دن دین کی برکتیں ان سے آگے جانے لگیں گی، وہ کبھی بھی شکر میں نہیں جائیں گے، اللہ انہیں صحب میں رکھے گا۔ اور جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ میری خبر حضور کی بارگاہ میں روز جاتی ہے، یہ جو آج میری طبیعت میں شگفتگی ہے، لگتا ہے کہ میری خبر حضور کی بارگاہ میں گئی۔ تو اس کا مطلب یہ جو حضور کے پاس رہتا ہے وہ صحب میں رہتا ہے، اور جو حضور سے ذرا سا دور ہوا وہ شکر میں گیا۔ اس لیے ہمیشہ جو لوگ نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ کبھی بھی شکر میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، اور آپ نے جو یہ برکت دی، مجھے اسی وقت اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں نے صحب میں رہنا ہے تو میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا، اور اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو مجھے پتہ ہے کہ میری طبیعت میں فوراً سکر آئے گا، اور میں واپس اپنی اس سکر کی کیفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے صفر پہ چلا جاؤں۔ تو میں اس وقت ہی حضرت صاحب کے ساتھ جب یہ چیزیں سمجھ رہا تھا، میں اس کو جان گیا تھا کہ یہ کام جو کرتے رہنا ہے یہی آپ کو صحب میں رکھتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے حدیث بیان کرنی ہے، آپ نے قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ نے اللہ والوں کے کلام کو کھولنا ہے، لفظ تو جملے تو 2 لکھے ہیں، مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لہذا اللہ مجھے شکر میں جانے نہیں دے گا۔ میری طبیعت میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، میری طبیعت میرے اوپر حاوی نہیں ہوگی، مجھے اپنے موڈ کے تحت نہیں اللہ آنے دے گا۔ اللہ قرآن اور حدیث کو بیان کروانے کے لیے مجھے صحب میں رکھے گا تاکہ میری طبیعت شگفتہ رہے اور میں قرآن اور حدیث کو بیان کر سکوں، ورنہ نہیں ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ سب کو یہ توفیق دے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ آپ سب کو یہ سعادت دے کہ آپ دین کو پھیلانے والے ہیں، کبھی بھی اپنے موڈ کا، اپنے جو ہے وہ اپنے اس اندر کی کیفیت کے غلام نہ بنیں۔ آپ کی غلامی اپنی کیفیت کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی غلامی وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کا رسول آپ سے چاہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ صحب میں ہیں، اور اگر آپ اپنے موڈ کے تابع ہیں، اپنی ہی طبیعت کے اوپر ہیں، پھر نہیں، پھر وہ شکریہ کلمات ہوں گے جس پہ بعد میں آپ کو بہت افسوس کرنا پڑے گا، بعد میں آپ کو بہت کچھ کہنا سننا پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو توبہ کے نفل پڑھنے پڑ جائیں۔ تو اپنی طبیعت کو مغلوب کرنا سیکھیں، اپنی طبیعت کے اوپر سواری کریں، بجائے آپ کی طبیعت آپ پہ سوار ہو جائے اور وہ کروائے جو آپ کے اندر سے اٹھ رہا ہے۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جو صحیح ہے میں نے کرنا، وہ تو اسی کے اوپر رہیں آپ۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو مجدد پاک لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حق الیقین کا مرتبہ ہے جہاں سالک کو ممکن اور واجب کو واجب جانتا ہے، اور اس پر تمام حقیقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں حق الیقین ہے۔ اب آپ کو جب آپ صحب میں ہیں تو پھر آپ حق الیقین کے مرتبے پہ ہوتے ہیں۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یقین کو جان چکے ہیں کہ اصل میں نے جو ہی اللہ کی بات پہ، اللہ کی ذات پہ یقین کر لیا، وہ ہو جائے گی، اسی طرح ہو جائے گی۔
جس طرح اللہ کی بات آپ نے سنی اور آپ کی زبان سے نکلی، یہ حق الیقین کا مرتبہ ہے۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں نا، ایک ہے عین الیقین، جب آپ یقین کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے آپ نے دور سے کسی شے کو دیکھا تو آپ کو یقین آ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور دوسرا ہے حق الیقین، کہ آپ نے جب قریب گئے اور جا کے اس آگ کو مشاہدہ بھی کر لیا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو سیک بھی لیا تو یہ حق الیقین ہو گیا۔ تو لہذا اللہ نے جو کرم کیا اس صاحب والے پہ، وہ حق الیقین تک آ گیا۔ اب اسے یقین آ گیا ہوا ہے کہ میرے رب کی برکتیں سچی ہیں اور جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی رحمت ملے گی، میں جو یہ نیک عمل کر رہا ہوں کبھی بھی اللہ اسے جانے نہیں دے گا۔ تو لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس سے آپ کی زندگی میں جب بھی ایسی حالت آئے گی، ایسے معاملات آپ کو جب بھی اللہ دے تو اللہ سے صحب کی ہی دعا کریں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہے، آپ وہ شخصیت ہیں جن پہ کبھی بھی شکر نہیں آیا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شکریہ کیفیت آپ پہ طاری ہوئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص پہ بھی یہ بات آ گئی تھی کہ جب حضور اسلام کا وصال ہوا تو آپ نے تلوار لے کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں، میں قتل کر دوں گا اسے۔ حواس آپ کے، مطلب وہ حضور کو دیکھا وصال ہوا ہے تو تلوار نکال کے کھڑے ہوئے۔ اس حالت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حواس معطل نہیں ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا عمر آپ نے جو بات کہی ہے سنیں میری بات، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، رسول کی پوجا نہیں کرتے۔ اللہ زندہ ہے، رسول وصال کر گئے ہیں، لہذا جو اللہ کو پوجتا ہے وہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو گیا اور اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو ہی یہ لفظ کہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگا کہ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، دوبارہ زندہ ہوا ہوں، میری حالت ٹھیک ہو گئی، میرے وہ حواس۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی بھی سکر میں نہیں گئے تھے، آپ صحب میں رہنے والے، ہمیشہ حضور سے پیار، ہمیشہ حضور سے محبت، ہمیشہ حضور سے۔ یہ کیا کبھی اوپر گئی کبھی نیچے گئی، کبھی اوپر گئی کبھی نیچے گئی، یہ نہیں تھا آپ کے اندر۔ آپ کا محبت کا لیول برقرار رہتا تھا، بلکہ بڑھتا رہتا تھا، نیچے کبھی نہیں آیا، ہمیشہ بلند ہی ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس محبت کو آپ نے اونچا ہی کیا ہے، نیچے نہیں آنے دیا، اس پیار کو آپ نے ہمیشہ بڑھایا ہی ہے، کم نہیں ہونے دیا۔ یہ کہ کبھی کسی انداز میں چلے گا کبھی کسی انداز میں چلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ شکریہ معاملات کے اندر ہیں اور یہ کم زیادہ ہونا، یا آپ ابھی لہروں کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی آپ سٹیبلائز کنڈیشن میں نہیں آئے۔ تو سٹیبلائز کنڈیشن آتی ہے صحب کے اندر، اس میں آپ بالکل آپ واجب کو واجب، ممکن کو ممکن جانتے ہیں، حق الیقین کے درجے پہ۔ مجھے یقین آ گیا میرے شیخ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا میرے حضرت درست ہے، مجھے یقین آ گیا میرا سلسلہ اعلیٰ ہے، مجھے یقین آ گیا کہ مجھے جو کہا گیا وہ درست ہے، مجھے یقین آ گیا کہ میرے معاملات اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یہ جو یقین کی کیفیت ہے یہ ہے حق الیقین، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی۔ تو آپ کے اندر ایسا نہیں تھا اور آپ بڑی ہی محبت فرمانے والے، بڑے ہی اعلیٰ، حضور سے پیار کرنے والے، اور آپ کی یاد اور آپ کی محبت جب بھی آپ کی یاد جب بھی آتی ہے تو عشق ہی محسوس ہوگا۔ کبھی بھی آپ کی ذات میں کسی بھی جگہ کوئی لائے کہ وہ کسی بھی جگہ حضور کے بارے میں شکر کے معاملات نہیں، ایسا کبھی نہیں، ہمیشہ صحب۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح رکھے اور ہمیں اپنے شیخ، اپنے سلسلے، اپنے معاملات کے اندر صحب کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آج یہ جو چند باتیں کی گئیں، امید ہے کہ اس سے بہت بڑی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اللہ آنے والے دنوں میں جب بھی سے گزارے تو آپ کو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ آپ نے پیچھے 5 لطائف بھی پڑھے، آپ نے بہت ساری اور بھی باتیں، بقا فنا بھی دیکھا، تو یہ سب کچھ صحب اور شکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ چیزیں جو آگے جائیں گی آپ کو یہ چیزیں خود سے فیل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یہاں مکہ سے آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں میں حج ہونے والا ہے، بڑی سعادت نصیب ہوگی، وہاں بھی آپ سب کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ فرمائیے، ذکر کیجیے دل کی دھڑکن سے۔ اللہ اللہ کا خیال سنیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، مسلسل آواز آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہ العالمین۔ تیری بارگاہ مقدس میں عرض ہے مولا کی رحمت اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ اس محبت سے یہ عظیم باتیں کی گئیں، یہ عظیم گفتگو کی گئی مولا، اس پہ اپنی خاص رحمت فرما اور مولا ہم سب کو اس سے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاملات میں مولا سہو عطا فرما، ہمیشہ کے لیے ہمیں سہو میں رکھنا مولا، یہ شکر کی کیفیات سے ہمیں دور رکھنا۔ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرماتے ہوئے میرے تمام بچے جو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کے سن رہے ہیں سب کو مولا اس کی برکت عطا فرما۔ مکہ شریف کی رحمتیں سب کو عطا فرما، حج کرنے آئے ہوئے ہیں ایک ایک لمحے کی برکت مولا سب کو عطا فرما۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ ہمارے لیے مولا اپنی بارگاہ کی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دے مولا۔ ایسا حج کر کے جائیں جو مولا تجھے پسند آ جائے، ایسا حج کر کے جائیں جو تجھے اچھا لگے، ایسا حج کر کے جائیں جو تیرے نبی کی امت کے کام آئے مولا۔ ایسا حج عطا کرنا جو مولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں میں بھی اس کی برکت جائے مولا۔ جہاں میری اہلیہ ہیں وہاں مولا مانور فاروقی صاحبہ ہیں، مولا حمزہ فاروقی صاحب مولا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے تمام ساتھی جو دیگر یہاں مکہ میں خدمت کر رہے ہیں، جو مدینہ شریف میں خدمت کرتے رہے مولا، سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، سب کو کرم نوازیاں عطا فرما۔ جو سن رہا ہے آن لائن ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہے مولا، اس کو ہمارے سلسلے کی حقیقی برکتیں نصیب ہوں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، مرکز دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبیں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ میرے قبلہ عالم کی خیر ہو، میرے مرشد کریم کی خیر ہو، میرے مرشد کی مولا برکتیں رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ مکہ سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔